بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ایک ایسے شہزادے کی کہانی جو اپنے باپ بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے اور اپنی ماں سے شادی کرتا ہے۔ آئیے اس کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ غلام خاص نومولود شہزادہ کو لے کر پہاڑ کی جانب بڑھا، لیکن راستے میں پہاڑ کی اور جاتے ہوئے اس کا ٹکراؤ ایک چرواہے سے ہوا جو پہاڑ کے نزدیک بکریاں چرا رہا تھا۔ غلام خاص نے تھکاوٹ کی وجہ سے شدید پیاس محسوس کرتے ہوئے چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہے نے غلام خاص کو اپنی مشکیزہ سے پانی پلا کر غلام خاص سے نومولود کے ساتھ پہاڑ کی اور آنے کا سبب پوچھا۔ غلام خاص نے چرواہے کے پوچھنے پر بتایا، یہ ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہے جو اپنی قسمت میں سیاہ تقدیر لایا ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق میں اسے پہاڑ سے نیچے پھینک کر اس کی زندگی کا اختتام کر دوں گا تاکہ بادشاہ اور یہ ملک سیاہ تقدیر سے بچ جائے۔ چرواہا حیرت زدہ ہو کر، آخر ایک بادشاہ اپنے لخت جگر کی زندگی کا اختتام کیوں چاہے گا اور تم کس سیاہ تقدیر کی بات کر رہے ہو؟ غلام خاص نے ٹھنڈی سانس بھر کر عرض کیا، بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا ہے کہ شہزادہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی رچائے گا، اس لیے بادشاہ شہزادہ کو قتل کروانا چاہتے ہیں تاکہ بری تقدیر سے بچا جا سکے۔ چرواہے نے غلام خاص کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عرض کیا، تم ایک معصوم کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ میری کوئی اولاد نہیں، تم یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اس ریاست سے بہت دور لے جاؤں گا، یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا اور اس طرح تمہارا بادشاہ سیاہ تقدیر سے بھی بچ جائے گا۔ غلام خاص چرواہے کی بات پر قدرے پریشان ہو کر، پر میں بادشاہ کو کیا بولوں گا؟ وہ شہزادے کے قتل کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں نے شہزادے کو قتل کر دیا ہے؟ چرواہا غلام خاص کی پریشانی دیکھ کر بولا، میں اپنی ایک بھیڑ ذبح کرتا ہوں اور تم بھیڑ کے خون میں شہزادے کا کرتا ڈبو کر بادشاہ کے پاس لے جانا۔ بادشاہ جب خون میں لت پت کرتا دیکھے گا تو ان کو یقین آ جائے گا اور وہ تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ غلام خاص چرواہے کی بات مان کر شہزادہ کو چرواہے کے حوالے کر کے خون میں لت پت کرتا لیے بادشاہ کے محل پہنچا۔ ملکہ نور الحرم کرتا دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگی اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر عرض کیا، اللہ ہم سب کو معاف کرے، مجھے ڈر ہے یہ گناہ ہمیں کسی بڑے طوفان سے دوچار نہ کر دے۔ آخر وقت تیزی سے گزرا اور 18 سال بیت گئے۔ اتنے عرصے میں بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ملکہ نور الحرم بھی جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھیں اور بادشاہ اپنی تیسری نمبر والی ملکہ کے ساتھ محل میں زندگی گزار رہے تھے۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے جنگل میں شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ سلامت اپنے شاہی دستے کے ساتھ جنگل پہنچے، مگر ایک ہرن کے تعاقب میں بادشاہ شاہی فوج سے الگ ہو گئے۔ بادشاہ جب ہرن کے پیچھے جنگل میں اپنے گھوڑوں پر بھاگ رہے تھے، اچانک جنگل میں واقع ایک ندی پر رک کر ہرن پانی پینے لگا۔ بادشاہ ہرن پر نشانہ باندھے اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ہرن پر بادشاہ کے علاوہ درختوں کی اوڑ سے ایک اجنبی نوجوان بھی نشانہ باندھ چکا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اپنا تیر ہرن کی جانب چھوڑا، ویسے ہی نوجوان نے اپنا تیر ہرن کی جانب چھوڑ دیا۔ بادشاہ کا تیر ہرن کو جبکہ اجنبی نوجوان لڑکے کا تیر بادشاہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ لڑکا سمجھا کہ اس نے ہرن کو مار گرایا ہے۔ وہ جیسے ہی درختوں کی اوڑ سے نکل کر ہرن کی طرف لپکا، اسی وقت بادشاہ کی فوج نے وہاں پہنچ کر لڑکے کو بادشاہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ لڑکے کو گرفتار کر کے دربار خاص میں ملکہ عین الحرم کے سامنے پیش کیا گیا۔ لڑکے نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ملکہ سے عرض کی، اے رحم دل ملکہ، میں بے قصور ہوں، میں اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ میں نے جان بوجھ کر بادشاہ کو قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے تو تیر ہرن کی جانب پھینکا۔ تیر کیسے بادشاہ کے سینے کو چیر کر آگے نکلا میں نہیں جانتا۔ ملکہ نے نوجوان لڑکے کی بات سننے کے بعد عرض کیا،
اگرچہ تمہاری لاپرواہی کے نتیجے میں ہمارا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، مگر جو کہ تم نے یہ قتل کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے ہم نے تم کو معاف کیا۔ مگر ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، اگر کوئی مرد ناحق کسی مرد کو غلطی سے قتل کر دے تو اسے مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ اگرچہ تم مجھ سے آدھی عمر کے ہو، لیکن تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر ہمیں تمہیں زندان میں قید کروانا پڑے گا۔ لڑکا یہ بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ کر ادب سے عرض کرنے لگا، اے رحم دل ملکہ، ہم آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ آخر بادشاہ کے سوگ کے دن ختم ہوتے ہی نوجوان لڑکے اور ملکہ کا نکاح کر دیا گیا۔ وقت تیزی سے گزرا اور 1 سال بعد ملکہ عین الحرم کے ہاں ایک خوبصورت شہزادی کی ولادت ہوئی۔ پورے ملک کے اندر خوب جشن منایا گیا، صدقہ خیرات کیا گیا، اور آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب شہزادی کی قسمت کا حال جاننے کے لیے ایک بوڑھے بزرگ شاہی نجومی کو دربار خاص میں مدعو کیا گیا۔ نجومی نے شہزادی کا ہاتھ دیکھ کر زرد چہرے کے ساتھ کانپتے ہوئے بھرے دربار کے سامنے عرض کیا، اے میری رحم دل ملکہ اور نوجوان بادشاہ، آخر برسوں پہلے لکھی جانے والی بری تقدیر نے ہم کو آج آن گھیرا ہے۔ آسمان پھٹنے کے قریب ہے، تارے ٹوٹنے والے ہیں اور ایک قیامت برپا ہونے کو ہے۔ ملکہ نجومی کی باتیں سنتے ہی قدرے پریشان ہو کر، اے بزرگ نجومی، ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ جو بات بھی ہے واضح بیان کر دو۔ نجومی کانپتے ہوئے، شہزادی اپنے مقدر میں ایک بری تقدیر لائی ہے۔ شہزادی کا بھائی اور باپ ایک ہی شخص ہے۔ برسوں پہلے میں نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج پوری ہو گئی میری ملکہ۔ ملکہ یہ بات سن کر غضبناک لہجے میں، یہ جھوٹ ہے، بادشاہ سلامت نے برسوں پہلے شہزادے کو قتل کروا دیا تھا، پھر یہ نوجوان بادشاہ وہ شہزادہ کیسے ہو گیا؟ آخر وزیروں کے اصرار پر غلام خاص کو دربار میں پیش کیا گیا اور غلام خاص سے، جو کہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، شہزادے کے قتل کی بابت دریافت کی۔ غلام خاص نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بولا، میں نے شہزادے کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک چرواہے کے حوالے کر دیا تھا۔ غلام خاص کی نشاندہی پر چرواہے کو دربار میں پیش کیا گیا اور چرواہے نے نوجوان بادشاہ کو دیکھ کر تسلیم کیا کہ یہ وہی نومولود شہزادہ ہے جس کو ہم نے برسوں پہلے گود لیا تھا۔ نوجوان بادشاہ اپنے باپ چرواہے کی بات سنتے ہی اپنے قدموں پر گرتے ہوئے چیخا، ہائے رے سیاہ تقدیر، جس نے میرے باپ کو مجبور کیا کہ وہ مجھے قتل کر دے، آج اس نے ہم کو آن گھیرا۔ ہم انسان لاکھ تدبیر کر لیں مگر جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے وہ سیاہ تقدیر ہو یا پھر روشن۔ محترم عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہماری کوئی بھی تدبیر کام نہیں آتی، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور جب تک رب نہ چاہے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا، چاہے پھر وہ فیصلہ اچھا ہو یا برا، ہمیں اس سے ہر صورت دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لے، لیکن اللہ پاک نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بات ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ ہمیشہ اپنے پاک پروردگار سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہماری تقدیر کو اچھا کر دے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی آزمائشوں سے پناہ میں رکھے، اللہ پاک ہم پر مہربانی کرے، ہم پر رحم کرے اور ہمیں ہر آنے والی بری آفت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔